يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو وضو. اس جانب توجہ رہے اور پہلے بھی توجہ دلائی کہ کچھ واجبات ہیں واجبات نفسی جیسے کہ نماز پڑھنا، اور کچھ ہیں واجبات غیری، یعنی وہ خود بخود واجب نہیں ہیں، کسی کام کے لیے ممکن ہے کہ وہ عمل واجب ہو جائے، جیسے کہ وضو. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا واجب ہے، اور نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے وضو، اور اگر وضو کوئی نہ کر سکے تو پھر تیمم. تو وضو اور تیمم کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ دونوں واجب ہیں دوسری چیز کے لیے، یعنی اپنے سے غیر کے لیے واجب ہیں، یعنی خود بخود واجب نہیں ہیں لیکن نماز کے لیے واجب ہیں. یا یہ کہ یہ خود بخود واجب نہیں ہیں لیکن اگر قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کو مس کرنا ہو تو اس صورت میں واجب ہو جائے گا. تو وضو در حقیقت مستحب ہے، لیکن نماز اور بعض دیگر کاموں کے لیے کہ جس کی جانب توجہ دلائی جائے گی واجب ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پہ اور عام حالات میں باوضو رہنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور خصوصاً رات کو سونے سے پہلے وضو کو ترک نہیں کرنا چاہیے. انسان جتنا زیادہ باوضو رہے گا اس کے خیالات پر، اس کی سوچوں پر اور اس کی روحانیت پر بہت زیادہ فرق پڑے گا. لہٰذا ہم سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، خصوصاً جتنی عمر گزرتی چلی جائے، اور علی الخصوص سردیوں کے ایام میں، کیونکہ ہر کام کے لیے ہم محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کی جانب. لیکن یہ بھی توجہ رہے کہ توفیق حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جنبش کرنی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ایک قدم بڑھا کر انسان دیکھے، اور جب دروازے کھل جاتے ہیں تو یہی دروازے کا کھلنا اور تدریجاً آگے بڑھنے کی صلاحیت کو حاصل کرنا ہی توفیق خداوند تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. بس پہلے مرحلے میں ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ اس کوشش کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اہل بیت علیہم الصلاۃ سے، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنا چاہیے کہ ہمیں نیک کاموں کے لیے ہمت عطا فرمائیں، نیک کاموں کے لیے ارادہ عطا فرمائیں، اور پھر تدریجاً جب آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو راستے کھلتے چلے جائیں گے. تو جتنا ہو سکے ہم سب کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور خصوصاً رات کو سونے سے پہلے وضو کریں. اب اس جانب توجہ رہے کہ وضو سے پہلے کچھ چیزیں مستحب ہیں اور کچھ چیزیں وضو میں واجب ہیں. وہ چیزیں جو وضو سے پہلے مستحب ہیں وہ پہلے نمبر پر 2 دفعہ ہاتھ دھونا یہاں کلائیوں تک، اتنا ہاتھوں کا دھونا، سیدھے اور الٹے ہاتھ کا 2 دفعہ دھونا مستحب ہے. 3 دفعہ کلی کرنا مستحب ہے، اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے. واجب عمل کیا ہے؟ واجب عمل میں سب سے پہلی چیز ہے نیت. اور نیت کے بارے میں توجہ دلائیں کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی زبان سے جملہ ادا بھی کر دے تو اس کی نیت ہو جائے گی، لیکن در حقیقت اس کا تعلق دل سے ہے. فرض کریں کہ ہم نے نماز کا ارادہ کیا، واش بیسن کی جانب بڑھے اور
دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہم وضو کریں گے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وضو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نیت کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کہا جائے کہ میں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے واجب قربتاً الی اللہ، بلکہ اگر نماز کے لیے وضو کا ارادہ کر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تو یہی نیت ہے اور کافی ہے۔ نیت کے بعد جو دوسری واجب چیز ہے وہ ہے چہرے کا دھونا۔ اب چہرہ کس حد تک دھونا ہے لمبائی میں اور کس حد تک دھونا ہے چوڑائی میں، تو اس جانب توجہ رہے کہ بال اگنے کی جگہ جو عموماً ہے وہاں سے لے کے تھوڑی تک لمبائی میں چہرہ دھونا ہے، اور چوڑائی میں چہرہ دھونا ہے اس انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے برابر۔ درمیانی انگلی سے مراد ہے یہ انگلی۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو اگر دو مانا جائے اور انہیں اگر دو تو یہ ہے درمیانی انگلی۔ تو انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان جو حصہ آ جائے اس کا دھونا واجب ہے، اور یہ مقدار بنتی ہے تقریباً یہاں تک دھونا واجب ہے، اسی طریقے سے یہاں تک دھونا، یہ حصہ واجب ہے دھونا۔ لیکن یقین کرنے کے لیے کہ ہم نے بے قدر واجب جگہ دھو لی ہے، احتیاط یہ ہے کہ ذرا سا آگے ہاتھ پھیرا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ جتنا حصہ دھونا تھا وہ حصہ ہم نے دھو لیا ہے۔ اور یہ یقین کب حاصل ہوگا؟ جب تھوڑا سا زیادہ حصے کو دھو لیں گے۔ تو لمبائی میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک، چوڑائی میں انگوٹھے اور درمیانی انگلی، یہ اس کا رقبہ ہے، اتنا اس کا دھونا ضروری ہے حصہ۔ اس کے بعد ہے ہاتھوں کا دھونا۔ کہاں سے ہاتھوں کا دھونا؟ کوہنی سے لے کے انگلیوں کے آخری سرے تک ہاتھوں کو دھونا ہے۔ سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے اور اس کے بعد الٹے ہاتھ کو دھونا ہے۔ پھر ہے سر کا مسح اور دونوں پاؤں کا مسح۔ سر کے مسح کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سر کا مسح ہوگا پیشانی کے اوپر والے حصے میں، یعنی اس حصے میں جو آسمان کی جانب ہوتا ہے۔ سر کو تقسیم کیا جاتا ہے عام طور پہ 4 حصوں میں۔ یہ اوپر کا حصہ، دائنا حصہ، بائنا حصہ اور پچھلا حصہ۔ جو اوپر کا حصہ ہے یا بالفاظ دیگر جو بالکل آسمان کی جانب حصہ ہے، اس پہ مسح کرنا ہے۔ کتنی مقدار میں کرنا ہے تو اس کی کوئی خاص مقدار نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ ایک انگلی کے برابر اسے کھینچا جائے۔ کتنی چوڑائی ہو، ایک انگلی سے بھی سر کا مسح ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس طرح سے ہاتھ کو رکھا جائے اور سر کا مسح کر لیا جائے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ سر کے مسح کے دوران ہاتھ کا پانی یہاں پیشانی تک نہ پہنچے، یعنی اس طرح سے نہ ہو کہ یہاں تک پہنچ جائے۔ یہ سر کا مسح اس طرح سے کر لیا کافی ہے۔ سر کے مسح کے بعد ہے دونوں پاؤں کا مسح۔ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا مسح اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کو مس کرنا ہے۔ ابتدا اس کی انگلیوں کے سامنے والے حصے سے لے کر جوڑ تک مسح کرنا ہے۔ سر کے مسح کے بعد ہے پاؤں کا مسح۔ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کو مس کرنا ہے اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کو مس کرنا ہے۔ کہاں سے کہاں تک کرنا ہے تو جانب توجہ رہے کہ اگر اس کو آپ تصور کر لیں کہ پاؤں ہے، یہ اس طرح سے پاؤں ہے، تو یہ جو انگلیوں کا شروع کا حصہ ہے یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں جوڑ تک لانا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا، یعنی رائٹ سے رائٹ کا، اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا کرنا ہے مسح۔ اب تک تو یہ آپ کے سامنے فقط ایک تھیوری سی بیان ہوئی۔ اب آپ کو مختلف طریقوں سے وضو کر کے دکھایا جائے گا، اور طریقوں سے مراد یہ کہ کس طرح سے لوٹے سے کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے واش بیسن سے کیا جا سکتا ہے، اور کتنے کم مقدار میں پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو کئی دفعہ وضو کر کے دکھائیں گے، لیکن طریقہ ایک ہوگا۔ فقط توجہ کی دلانی ہے کہ مختصر سے پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے اور ٹیپ واٹر سے بھی ہو سکتا ہے،
اسی طرح سے اگر کسی جگ یا لوٹے میں یا بوٹل میں پانی ہو اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے۔ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو ادا کیا جائے تو بھی وضو ہو سکتا ہے، اور اگر مستحبات کو ترک کر دیا جائے تو بھی وضو ہو سکتا ہے۔ کسی بس میں یا ٹرین میں بیٹھے ہوں، یا اگر کوئی بیمار ہے اور بیڈ پر ہے اور وضو کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ آیا ضروری ہے کہ سامنے اس کے ٹب رکھا ہوا ہو، یا اور بھی کسی سادے سے اور آسان سے طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے کسی کمرے میں ہے اور وہاں پر کوئی واش بیسن نہیں ہے، کوئی کھلی ہوئی جگہ نہیں ہے، تو کیا ہم نماز کو قضا کر دیں، یا وہاں بھی وضو ہو سکتا ہے، اور اگر ہو تو کس صورت میں ہو؟ تو یہ ساری چیزیں بہت اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ جتنے بھی طریقے بیان ہوں گے وضو ایک ہے، لیکن مختلف چیزوں کے ذریعے سے، یعنی کبھی ٹیپ واٹر کے ذریعے سے، کبھی جگ یا پانی یا بوٹل کے ذریعے سے، اور حتیٰ کبھی بہت ہی مختصر سے پانی سے گلاس کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس اسپرے ہو تو اس کے ذریعے سے وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ بس ایک چیز تو ذہن میں رہے کہ پانی جاری ہو جائے، ایسا نہیں کہ فقط پہنچ دیا، بلکہ اتنا پانی ہونا چاہیے کہ وہ بہے۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی وضو کے تعارف کے بارے میں، اور تھیوری کچھ بیان ہوئی وضو کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں وضو کو آپ کی خدمت میں پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔